نکاح اور شادی یہ بھی انسانی زندگی کے لوازمات میں سے ہے، اور بظاہر اس کا تعلق انسان کے صرف ایک نفسانی تقاضے سے ہے، اور اس وقت جب آدمی اپنے نفس کا تقاضا پورا کرتا ہے خدا کو بھول جاتا ہے، یا خدا کے بھولنے کا بڑا امکان ہے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو ہدایت فرمائی کہ جس وقت تم اپنی بیوی سے اپنی نفسانی خواہش پوری کر رہے ہو اس موقع پر بھی تمہاری نگاہ اللہ پر رہے، اور یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اس سلسلے کا خیر و شر بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ سے دعا کیا کرو۔ اس طرح آپ علیہ السلام نے زندگی کے اس شعبے کو بھی خدا پرستی کے رنگ میں رنگ دیا، اور عین اس وقت جب آدمی اپنی بیوی سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے اس وقت کی دعائیں بھی بتلا دی گئیں، اور ان دعاؤں کے پڑھنے کے کیا اثرات ہیں، اولاد پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے، یہ سنیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہدایت فرمائی کہ جب تم میں سے کوئی کسی عورت کو اپنے نکاح میں لائے اور بیوی بنائے یا خدمت کے لیے غلام یا باندی خریدے تو یہ دعا کرے، اللہم انی اسألک، اے اللہ اس میں اور اس کی فطرت میں جو خیر اور بھلائی ہو میں تجھ سے اس کی گزارش کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، اور اس میں اور اس کی فطرت میں جو شر اور برائی ہو اس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ کتنی جامع دعا ہے۔ بیوی آپ لا رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ دعا پڑھیے کہ اس کی فطرت میں جو خیر ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ وہ خیر مجھے بھی ملے، اور اس کی فطرت میں اگر شر ہے، فتنہ ہے، تو اس کے فتنے سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ کتنی بیویاں ہیں جو زندگی کو خراب کر دیتی ہیں، وہ شر اور فتنہ ثابت ہوتی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رفع الانسان اذا تزوج قال بارک اللہ لک وبارک علیکما وجمع بینکما فی خیر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام شادی کرنے والے آدمی کو شادی کرنے والے آدمی کو ان الفاظ کے ساتھ مبارکبادی دیا کرتے تھے، بارک اللہ لک وبارک علیکما وجمع بینکما بالخیر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مبارک کرے اور تم پر برکتیں نازل کرے اور تم دونوں میاں اور بیوی کو خیر اور بھلائی پر جوڑے رکھے۔ یعنی دنیا اور آخرت کی ہر چیز اور بھلائی کے معاملے میں تم دونوں کے درمیان باہم اتفاق اور تعاون رہے اور شیطان کوئی فتنہ انگیزی نہ کر سکے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان احدکم اذا اراد ان یأتی اہلہ قال بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا، رواہ البخاری۔ کتنا بڑا فائدہ ہے اگر یہ دعا آدمی پڑھ لے مباشرت کے وقت، جب اپنی بیوی سے اپنی خواہش پوری کر رہا ہو اس وقت بھی اللہ سے غافل نہیں رہنا ہے، بلکہ ایک دعا سکھائی گئی ہے اور اس کے فائدے بتائے گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی بیوی کے پاس جاتے وقت اللہ کے حضور میں یہ عرض کر لیا کرے، بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ تو شیطان کے شر سے ہم کو بچا اور ہم کو جو اولاد دے اس اولاد کو بھی شیطان کے شر سے بچا۔ تو اگر اس مباشرت کے نتیجے میں ان کے لیے بچہ مقدر ہوگا، حمل ٹھہر گیا، تو شیطان اس بچے کو کبھی نقصان نہ پہنچا سکے گا اور وہ ہمیشہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ آگے سنیے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر مباشرت کے وقت اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا نہ کی اور اللہ کی طرف سے بالکل غافل ہو کر جانوروں کی طرح بس اپنے نفس کا تقاضا پورا کر لیا تو ایسی مباشرت کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد شیطان کے شر سے محفوظ نہیں رہے گی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں عزیجاست فساد احوال اولاد و تباہ کاری ایشاں،
یعنی اس زمانے میں پیدا ہونے والی نسل کے احوال، اخلاق و عادات جو عام طور سے خراب اور برباد ہیں، تو اس کی خاص بنیاد یہی ہے کہ مباشرت کے وقت آدمی یہ دعا نہیں کرتا اور شیطان اس پر اپنا جال ڈال دیتا ہے اس حمل پر، پھر بعد میں عورت بے حیا نافرمان بنتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی ان ہدایات کی قدر شناسی اور ان سے فائدہ اٹھانے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة